ہم مارگلا کی پہاڑی کے دامن میں پہنچے تو شیخ صاحب چھٹک کر رک گئے۔ یہ ایک خوبصورت دن تھا۔ اسلام آباد شہر دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ ہم دونوں واک کے لیے پہاڑ پر گئے تھے۔ شیخ صاحب ایک بینچ پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ میں نے ان سے اوپر جانے کے لیے کہا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولے، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، تم چلے جاؤ، میں یہاں رک کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ میں نے اصرار کرنے کا سوچا، لیکن پھر ان کی حالت دیکھ کر چپ ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور سانس دھندکی کی طرح چل رہی تھی۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر ٹریک کی طرف چل پڑا۔ شیخ صاحب میرے بزرگ دوست ہیں، ان کی عمر بمشکل 60 برس ہے، لیکن اگر ان کا حلیہ، ان کی سوچ اور سستی دیکھی جائے تو وہ اپنی عمر سے کہیں بوڑھے نظر آتے ہیں۔ وہ بات بات پہ بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بڑھاپے کا پورا کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مثلاً وہ بس میں چڑھیں گے تو ساتھ ہی کسی نوجوان سے کہیں گے، چل کاکا اٹھ، بوڑھے کو جگہ دو، اور نوجوان کو اٹھا کر اس کی جگہ پر قابض ہو جائیں گے۔ بل جمع کرانے جائیں گے تو قطار میں سب سے آگے موجود شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، چل بھائی باؤ، بوڑھے کو بھی بل جمع کرانے دو۔ اور جہاں بھی ذرا سی سختی، ذرا سی مشقت کا مرحلہ آئے گا وہ اپنے بڑھاپے کا اعلان کر کے ایک سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ان کے اس رویے کا ہمیشہ شاکی رہا ہوں۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوں، شیخ صاحب آپ کہاں سے بوڑھے ہیں؟ آپ کی عمر میں تو یورپ میں لوگ اخلاقی جرائم میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی گردن کی لٹکی ہوئی جلد اور پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ہانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان سے اکثر لڑنے کا پروگرام بناتا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ شیخ صاحب پاکستان میں اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو پاکستان کی ایک سرحد سے دوسری سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان کا ہر وہ شخص جس کی عمر 40 سال کی لکیر کو چھو جاتی ہے، وہ بڑھاپے کا اعلان کرتا ہے اور زندگی کے دائرے سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے جسے مذہب، معاشرہ اور اخلاقیات موت تک حلال کہتی ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی شہر، قصبے یا گاؤں کے کسی گلی بازار یا محلے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو وہاں ایسے ہزاروں لاکھوں بزرگ ملیں گے جو سارا دن مکھیاں مارتے ہیں اور جن کی زندگی کا صرف ایک مشغلہ ہوتا ہے، الف سے لے کر یہ تک اخبار پڑھنا، اپنے سنہری دنوں کو یاد کرنا، موجودہ زمانے کو گالیاں دینا، پورے محلے کی غیبت کرنا اور اپنے بچوں اور بہوؤں کو برا بھلا کہنا۔ اس وقت پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد کروڑ سے کم نہیں ہوگی۔ یہ لوگ مکمل طور پر بیکار ہیں اور یہ ایک سیلف ریٹائرمنٹ کے شکار ہیں۔ جبکہ ہم جب یورپ اور امریکہ کا دورہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کی اصل زندگی شروع ہی 60 برس سے ہوتی ہے۔ امریکہ میں پچھلے دنوں انکشاف ہوا، بوڑھے لوگ جوانوں سے بہتر پرفارمنس دیتے ہیں۔ یہ انکشاف برگر بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میک ڈونلڈ نے کیا تھا۔ جم کانٹولو جو اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو تھا، اس کی عمر 60 برس تھی۔ پچھلے برس اپریل 2004 میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کمپنی نے سوچا ہمیں کسی جوان اور صحت مند شخص کو چیف ایگزیکٹو بنانا چاہیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بے شمار لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان میں سے چارلس بیل کو منتخب کر لیا گیا۔ چارلس بیل 44 برس کا ایک صحت مند اور چست شخص تھا۔ اس نے کمپنی جوائن کر لی، لیکن اسے ابھی دفتر میں بیٹھے ایک ہی ماہ گزرا تھا کہ اسے کینسر ہو گیا اور وہ 2004 کے آخر میں انتقال کر گیا۔ کمپنی کے لیے چارلس بیل کی موت ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ انہوں نے ماہرین سے رابطہ کیا۔ ماہرین نے امریکی میڈیا کو لکھا، جس کے بعد امریکہ میں یہ دلچسپ بحث چھڑ گئی کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا چیف ایگزیکٹو کس عمر کا شخص ہونا چاہیے۔ اعداد و شمار جمع کیے گئے، معلوم ہوا امریکہ کی 1000 بڑی کمپنیوں میں سے 627 کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو 70 برس اور 70 برس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں۔ ان اعداد و شمار کے تجزیے کے بعد معلوم ہوا کہ بزرگ چیف ایگزیکٹو کی مالک کمپنیاں جوان منتظمین والی کمپنیوں کے مقابلے میں زیادہ بزنس کر رہی ہیں۔ اس نئی سٹڈی کے بعد اس کمپنی نے 60 سال کے ایک بزرگ جیمز سکنر کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ میک ڈونلڈ اب چارلس بیل کے دور سے کہیں زیادہ بہتر بزنس کر رہی ہے۔ یہ تو تھی بزنس کی صورتحال۔ اب آتے ہیں کھیلوں کی طرف۔ ہاروے میکنی امریکہ کے ایک معروف کالم نگار ہیں۔ ان کے کالم بیک وقت 52 امریکی اخبارات میں شائع ہوتا ہے۔ وہ میکنی انوالو کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ وہ کھیلوں کے شائق ہیں۔ وہ اب تک 5 اولمپکس دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے سال جب یونان میں اولمپکس ہوئی تو وہ ایتھنز گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ انہوں نے محسوس کیا 2004 کے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑی 2000 میں طلائی تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں سے بوڑھے تھے۔ انہوں نے اس وقت انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے رابطہ کیا اور ان سے 2000 اور 2004 کے اولمپکس کے پروفائل حاصل کر لیے۔ پروفائل کے مطالعے سے معلوم ہوا 2004 میں
बेस बॉल के मुकाबलों में कामयाब होने वाले खिलाड़ी 2000 में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों से 1.5 से 2 साल बड़े थे। कश्ती रानी और फुटबॉल के खिलाड़ी पिछले खिलाड़ियों की निस्बत उम्र में 3 साल बड़े थे और घुड़सवारी के खिलाड़ियों की उम्रों में 9 साल का फर्क था। इन आदाद शुमार ने खेल के 10,000 साल तस्वुरात तब्दील कर दिए। आज तक दुनिया ये समझती आई थी जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है उसके खेलने और कूदने की सलाहियतें कम हो जाती हैं, लेकिन सेकनिक स्टडी ने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने साबित कर दिया कि खेल और कामयाबी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक बूढ़ा शख्स चाहे तो वो खेल भी सकता है और अवार्ड भी हासिल कर सकता है। मैकने के इस इंकशाफ के बाद स्पोर्ट्स की दर्जनों अमरीकी तंजीमों ने स्टडी की और उन्होंने तस्लीम किया जो खिलाड़ी मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं और जो अपने आप को तवाना और जवान समझते हैं वो 60 बरस तक नए और जवान खिलाड़ियों से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वह ज़्यादा अच्छे और शानदार खिलाड़ी साबित होते हैं। चनाचे मैकडोनल्ड और हार्वे के इंकशाफात ने बुढ़ापे के सारे तस्वुरात तब्दील कर दिए। नई थ्योरी साबित करती है कि उम्र आपको कमज़ोर, लाचार और काहल नहीं बनाती, बल्कि वो आपकी सलाहियतों, स्टेमिना और तजर्बे में इजाफा करती है। और ये हम लोग हैं जो अपने आप को काहिल, लाचार, कमज़ोर और बूढ़ा बनाने का तमाम तर कारनामा सर अंजाम देते हैं। हम खुद ही अपने आप को ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकाल लेते हैं। हार्वे मैकने की स्टडी से मालूम हुआ कुदरत हमें रिटायर नहीं करती, ये हम लोग हैं जो कुदरत की मंशा और रजामंदी के ख़िलाफ़ खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। हम कुदरत से गोल्डन शेक हैंड कर लेते हैं और हम अल्लाह ताला से बख्शे बाकी 20-30 वर्ष खुद तरसी और खुद रहमी में गुजार देते हैं। और हम गलियों में खड़े होकर मौत का इंतज़ार करते हैं। हम मलकुल मौत को बुलाते रहते हैं। हम बहुत नाशुक्रे और थोड़ दिले हैं। हमने और हमारे बुज़ुर्गों ने कभी इस मौजू पर सोचा? हमारे मुआशरती निज़ाम में ज़ईफ़ुल उम्र अफराद की अहमियत और अफादियत से इनकार किसी तौर भी मुमकिन नहीं। बुज़ुर्गों का साया माँ बाप की शक्ल में हो तो औलाद को तपती झुलसती धूप में भी दुआओं की यखबस्ता हसार में लिए रखता है। असातिज़ा की सूरत में हो तो इल्म की झिलमिलाती शमा से ज़िंदगी की तारीक राहों को रोशन व मुनव्वर कर देता है। और अगर यही घना साया घरानों और ख़ानदानों की सरपरस्ती कर रहा हो तो फिर तो दीनी और दुनियावी कामयाबियों का मतवातर हसूल मुकद्दर बन जाता है। गर्ज ये कि हर दौर में इस्लाफ की मौजूदगी बिलखुसूस नई नस्ल के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन अगर किसी नाम निहाद मॉडर्न सोशल सिस्टम में बुजुर्गों को उनका बुनियादी हकूक़ ही हासिल ना हो, उन्हें कदम कदम पर तकालीफ, परेशानियों, मुसीबत और अजियतों का सामना हो, उनकी इज्जत और मर्तबे को नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तो ये अमल ना सिर्फ अमली और अखलाकी पस्ती का सबब बनता है बल्कि इसके मुज़िर असरात हमारे पूरे माशरती निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिसका खमियाजा नस्ल दर नस्ल भुगतना पड़ता है। इसके बरक्स माशरे में बुज़ुर्गों को उनका जायज़ मुकाम, इज़्ज़त और अहमियत दी जा रही हो, उनकी खुशहाली और कामयाबी के लिए कोशिशें की जा रही हों, उम्र रसीदा अफराद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर ना सिर्फ ऐसे काम सराहे जाते हैं बल्कि इन कामों को अंजाम देने वाले अफराद और इदारे भी अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। रास्ते चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, जज्बों और इरादों की सच्चाई मंजिल से मिला ही देती है।